أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم النحو کا سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے، اور سبق کے بعد ہمارے دو اساتذہ کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے۔ ایک مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور کافی عرصے تک ہماری اصلاح فرماتے رہے، تربیت فرماتے رہے، اور دوسری مولانا انس چترالی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے پہلی مرتبہ نحو میر پڑھی، اور یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے حقیقت میں انہی کا انداز اور انہی کے طریقے پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں اساتذہ کے لیے آپ سب نے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے سبق کے بعد۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اسم کی مباحث پڑھ رہے تھے، تو ایک بحث تھی باعتبار عمل کی۔ باعتبار عمل اسم کی دو قسمیں ہیں، عامل معمول۔ عامل یعنی عمل کرنے والے اسما، یعنی جو اسما جو ہے اسم ہو اور عمل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ معمول یعنی جو عمل کیا جائے۔ معمول سے مراد یعنی جو عمل اسما پر ہوتا ہے انہیں معمول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا عامل اگر رفع دینے والا ہو، اس رفع کو جو اسم قبول کرے گا اسے معمول کہیں گے۔ تو پھر معمولات کی بھی تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو رفع کو قبول کرتے ہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں جو نصب کو قبول کرتے ہیں، بعض اسماء ایسے ہیں جو جر کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء عاملہ جو ہے تقریباً 10 کے قریب ہے۔ اسماء شرطیہ، اسماء افعال، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، اسم مضاف، اور اسم تام، اسم مبالغہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسماء ہے جو عمل کرتے ہیں، یہ وہ اسماء ہے جو عمل کرتے ہیں۔ ان کے نام آپ نے یاد رکھنے، زبانی یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی مختصر تفصیل پڑھتے جائیں گے۔ دیکھیے اس میں فاعل، دیکھیں فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یہ گردان اب سب کو معلوم ہے، وہی اسم فاعل ہے۔ یہاں پہ الگ سے کوئی اور اسم فاعل مراد نہیں ہے۔ تو اسم فاعل جو ہے فعل معلوم کا عمل کرتا ہے، اسم فاعل فعل معلوم کا عمل کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسم فاعل کے بنانے کا طریقہ آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا کہ اسم فاعل کو فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل معلوم کیا عمل کرتا ہے؟ یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے، 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ 7 چیزوں سے کیا مراد ہے؟ 5 تو مفعولات ہے، مفاعیل خمسہ جسے کہا جاتا ہے، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فیہ، اسی طرح حال اور تمیز۔ تو اسم فاعل اپنے فعل معلوم کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع، اور 7 چیزوں کو یعنی مفاعیل خمسہ، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ جیسے جاء الضارب ابوہ، الضارب اسم فاعل ہے،
ٹھیک ہے، الضارب اس میں فاعل ہے، تو ابو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں فاعل کے لیے فاعل بن جائے گا، اس میں فاعل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فاعل بن جائے گا۔ آگے چلیں، اس میں مفعول چونکہ فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے تو یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یہ کس چیز کا عمل کرتا ہے؟ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی چیزوں کو نصب دیتا ہے، اور باقی چیزیں وہ بتا دیے، مفاعیل خمسہ، مفعول به مطلق معه له فی حال اور تمیز۔ مثال جاء المضروب غلام، کہ وہ شخص آیا جس کے غلام کو مارا گیا، المضروب اس میں مفعول ہے، تو المضروب اس میں مفعول یہ اپنے فعل مجہول کا عمل کرے گا، غلامہ یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، المضروب کے لیے کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل یا مفعول ما لم یسم فاعلہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ یہ فعل لازم کا عمل کرتا ہے، صفت مشبہ کیا کرتا ہے؟ فعل لازم کا عمل کرتا ہے، چونکہ صفت مشبہ جو ہے وہ فعل لازم سے بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ فعل لازم کا عمل کرے گا۔ فعل لازم کا آپ سب کو معلوم ہے جو مفعول پر پورا ہو یا صرف فاعل پر پورا ہو، جو صرف فاعل پہ پورا ہو، فعل متعدی اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو صفت مشبہ اپنے فعل لازم کا عمل کرے گا، یعنی فاعل کو رفع دے گا، مفعول کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہاں بحث بھی نہیں ہوگی۔ آگے اس میں تفضیل کو دیکھیں، اس میں تفضیل یہ بھی دو قسم کا عمل کرتا ہے، ضمیر مستتر جو ہوگی اس کو رفع دے گا اور منصوبات کو نصب دیتا ہے، منصوبات کو نصب دیتا ہے سوائے مفعول به مفعول مطلق اور مفعول معه کے، تو اس پہ یہ اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا۔ اور اس میں تفضیل کے تین قسم کے استعمالات ہوتے ہیں، من کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زید اعلم من خالد، زید اعلم من خالد، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ جیسے جاءنی زید الافضل، اور اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل الناس، افضل مضاف، لفظ الناس مضاف الیہ، تو لفظ افضل جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور اسی طرح اعلم جو ہے اس میں تفضیل ہے، من کے ساتھ بھی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں مصدر، مصدر جو ہے وہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، مصدر بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اس کو ضرب زید عمرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضرب زید عمرا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ ضرب زید عمرا ہی پڑھیں گے، تو اب یہاں پہ ضرب مصدر ہے اور زید مصدر ہے کے لیے فاعل بن جائے گا، اور عمرا جو ہے یہ ضرب کے لیے مفعول بن جائے گا، مصدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے پھر یہ اعجبنی کے لیے فاعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف حرف جر مقدر کے ذریعے سے نسبت کی جائے، حرف جر نظر نہیں آتا لیکن مقدر ہوتا ہے، اس کے ذریعے نسبت کی جاتی ہے، جیسے کتاب زید، کتاب زید اصل میں تھا کتاب لزید، کتاب لزید، تو اس میں کتاب مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور حرف جر مقدر ہے لزید۔ مصدر کے بارے میں نے یہ بتایا کہ مصدر جو ہے وہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اس طرح فعل فاعل کو رفع دیتا ہے
اور مفعول کو نصب دیتا ہے تو مصدر بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے دے گا. استعمال بہت کم ہوتا ہے اس طرح. اعجبنی ضرب زید عمرا، تو اب ترکیب جب کریں گی اعجب فعل بن جائے گا، پھر یا ضمیر مفعول بھی ہی بن جائے گی، ضرب جو ہے یہ مصدر ہوگا اور زید اس کا فاعل اور عمرا مفعول بھی. مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ اعجبنی کے لیے فاعل بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مضاف کا عمل آپ کو بتایا کہ مضاف اپنی مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف، اس میں مضاف کا عمل ہے. اسم فعل یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مبنیات میں، یہاں پہ عمل کے عاملہ کے اعتبار سے پڑھیں گے. یعنی اس میں فعل سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں ہو، کبھی ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی امر کے معنی میں. ٹھیک ہے. جو فعل کے معنی میں ہو اور فعل ہی کی طرح عمل کرے، جیسے ہی ہاتا، ہی ہاتا، ہی ہاتا قرآن مجید میں بھی آتا ہے 18ویں پارے میں. ہی ہاتا بعود کے معنی میں، دور ہونے کے معنی میں. تو اس میں فعل جس فعل کے معنی میں ہوتا ہے اسی کا عمل کرتا ہے. اب ہی ہاتا بعودہ کے معنی میں ہے تو بعودہ کا عمل کرے گا، جو بعودہ کا عمل ہوگا وہی ہی ہاتا کا عمل ہوگا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. اسماء شرطیہ، اسماء شرطیہ یا اسم شرط جو ہے وہ اسم جو دو فعلوں پہ داخل ہوتا ہے، وہ اسم جو دو فعلوں پہ داخل ہو کے ان کو جزم دیتا ہے. پہلا فعل دوسرے کا سبب ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. جیسے محنتی طلباء اور طالبات کو کہا جاتا ہے من یجتہد ینجح، کہ جو کوشش کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اب من جو ہے اس میں شرط ہے، یجتہد ایک فعل ہے، ینجح دوسرا فعل ہے. یجتہد ایک فعل، ینجح دوسرا فعل، تو یہ اسم دو فعلوں پہ داخل ہوا اور پہلا فعل جو ہے کوشش کرنا یہ سبب ہے نجاح کا دوسرے فعل کا. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اگر شرط پائی جائے گی تو جزا بھی ہوگی، یعنی جو محنت کرے گا تو اس کا ثمر اور پھل بھی مل جائے گا اور وہ ہے کامیابی. تو یہ اسماء شرطیہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 10 کے قریب ہے، ان کو زبانی یاد کر لے. من، ما، مہما، ازما، ای، حیثما، اینما، این، انا، متا، ان کو زبانی ازبر یاد کر لے. تو اسماء شرطیہ کا عمل کیا ہے کہ دونوں فعلوں کو جزم دیتا ہے. من یجتہد ینجح، تو یجتہد کو بھی سکون دے دیا اور ینجح کو بھی جزم دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اسماء شرطیہ کا عمل ہوا. یہ اسماء شرطیہ کا عمل آپ کے سامنے آیا. اچھا، یہ اسم تام، اسم تام وہ مبہم اسم ہے جس کی اپنی موجودہ حالت میں اضافت نہ ہو سکے، اضافت نہ ہو سکے. اور پھر اسم کے تام ہونے کی تقریباً چند صورتیں ہیں. تو اس میں تام سے مراد وہ مبہم اسم، وہ پوشیدہ اسم جو اپنی موجودہ حالت میں جس کی اضافت نہ ہو سکے، جو اس کی موجودہ حالت ہے اس کی وجہ سے اس کی اضافت نہ ہو سکے. تو اس اسم کے
تام ہونے کی تقریباً 4 صورتیں ہیں. تو 4 چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسم تام ہوتا ہے. تنوین سے، نمبر 1 تنوین سے، یہ یہاں پہ لکھے ہوا نہیں، زبانی اپنے پاس نوٹ کر لیں. تنوین سے جیسے عندی رطل زیتن، عندی رطل زیتن. اب رطل یہ اس میں تام ہے، مبہم ہے، زیتن کی وجہ سے جو اس کے اندر ابہام تھا وہ پورا ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے. اسی طرح نون تثنیہ سے بھی اسم تام ہو جاتا ہے. عندی قفیزانی برن، قفیزانی تثنیہ ہے. اب عندی برن اس کا معنی تھا کہ میرے پاس بر گندم تو ہے. اب کتنے ہے؟ ابہام پایا جا رہا ہے، کتنے کلو ہے، کتنے قفیز ہے؟ تو قفیزانی، قفیزانی یعنی 2 قفیز ہے، گندم 2 قفیز ہے میرے پاس. پہلی مثال عندی رطل زیتن کہ میرے پاس زیت ہے، میرے پاس کیا ہے؟ زیت، تیل ہے. تو زیتن کیا ہے؟ اس میں تام ہے اور اس میں ابہام پایا جا رہا ہے. تو رطل اس کی مقدار بتائی گئی کہ 1 رطل میرے پاس ہے، تو اس ابہام کو دور کیا گیا. برن تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اسی طرح نون جمع مذکر سالم سے بھی اسم تام ہوتا ہے، جیسے عندی 20 درہما، 20. اب 20 جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ جو نون ملحق ہے، آپ نے جو اس میں معرب کی اعراب کی صورتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک تو جمع مذکر سالم تھا مسلمون، اور ایک جمع مذکر سالم کے ساتھ جو ملحقات تھے 20 تا 90. ٹھیک ہے. تو عندی درہما میرے پاس درہم ہے، اس میں ابہام پایا جا رہا تھا، تو 20 کے ذریعے سے اس ابہام کو دور کیا گیا. یہ اسم کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا. اضافت کی وجہ سے بھی اسم تام ہو جاتا ہے، جیسے علی التمرۃ مثلها زبدہ. اور اسی طرح ایک جو ہے اس میں مبالغہ، اسماء عاملہ میں سے ایک اس میں مبالغہ بھی ہے. مبالغہ بھی یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ ہی کی طرح ہے کہ وہ بھی اپنے فعل مضارع معلوم کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اور اگر مفعول ہو تو نصب دیتا ہے. اسماء شرطیہ من، ما، مہ، ما، اذ، ما، ای، حیث، ما، اینما، این، انا اور متا. من، ما، مہ، ما، اذ، ما، این، حیث، ما، اینما، این، انا اور متا. تو یہ اسماء شرطیہ 10 آپ کے سامنے آ گئے. ان کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ان ناموں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. یہ اسم کے تام ہونے کی جو میں نے صورتیں بتائی تقریباً 4 صورتیں، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس. نمبر 1 تنوین سے، جیسے عندی رطل زیتن. نمبر 2 نون تثنیہ سے، جیسے عندی قفیزان برن. اسی طرح نون ملحق
बजमा मुज़क्कर सालिम, जैसे इंदी इशरून दिरहमन। नंबर 4 इजाफत सी, जैसे अला तमरति मिसलुहा जुब्दा। ये तो अस्माए आमिला की बात थी। अभी तक आपके सामने अस्माए आमिला की बात की गई। अब आपको बताया था कि मामूलात जो है वो भी तीन, अस्माए मामूलात या इसमें मामूल जो है वो भी तीन किस्मों पर है। अस्माए मामूला जो है वो भी तीन किस्मों पर मुश्तमिल है, मरफू, मंसूब और मजरूर। तो आज हम मरफू के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मरफू के बारे में पढ़ेंगे। तो मरफूआत 8 हैं। सबसे पहले मरफू को समझिए। मरफू वो मामूल है जो हालत रफ़ा में हो, जो हालत रफ़ई में हो, वो मामूल जो हालत रफ़ई में हो। ठीक है। तो मरफूआत कुल कितने हैं? 8 हैं। इनको अजबर ज़ुबानी याद करना है कि मरफूआत कितने हैं, कौन कौन से। नाम ज़ुबानी अजबर याद हो, तफसीलात याद हो या ना हो, लेकिन नाम आप सबको ज़ुबानी याद हो। फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, अफ़आल नाक़िसा का इसम, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, मा वाला मुशाबिह बिलैसा का इसम, लाए नफ़ी जिन्स का इसम। यहाँ पे सिर्फ हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर है, बाकी सारे इसम है। ठीक है। मंसूबात में इसके बरअक्स हो जाएगा। ये समझ आ गई मरफूआत कुल कितने हैं? 8 हैं। फ़ाइल, नाइब फ़ाइल जिसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहते हैं, मुब्तदा और ख़बर, अफ़आल नाक़िसा का इसम। ठीक है। और हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, मा वाला मुशाबिह बिलैसा का इसम, लाए नफ़ी जिन्स का इसम। ये अमूमन यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि ये अफ़आल नाक़िसा का इसम और हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर। इसको याद रखने का आसान तरीका जो हाफिज़ है या हाफिज़ात हैं, या कुरान मजीद की एक दो आयात याद करें। कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु, कान फ़िल नाक़िस है तो इसके फ़ौरन बाद अल्लाहु मरफू है, अलीमन ये मंसूब है, तो मतलब इसम जो है मरफू होता है, तो अफ़आल नाक़िसा का इसम, और ख़बर मंसूब तो अफ़आल नाक़िसा का की ख़बर जो है वो मंसूबात में से होगी। और इन्नल्लाह अली, इन्नल्लाह गफूरुन रहीमुन, तो लफ्ज़ अल्लाह हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम है, मंसूब है, और गफूरुन रहीमुन ये ख़बर है, मरफू है। तो इस तरह वो कन्फ्यूजन जो होती है वो इंशाल्लाह दूर होगी, वरना उस जहन में ये कन्फ्यूजन रहती है। ये दो आयतें याद रखिए अपने पास, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये आसान सा तरीका है याद रखने का। अच्छा, ये ला नफ़ी जिन्स जो है ये इसकी भी खबर है। ला नफ़ी जिन्स जो है इसकी भी खबर है, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर और ला नफ़ी जिन्स की भी खबर है। यहाँ पे ये गलती से ला नफ़ी जिन्स का इसम लिखा गया है। ठीक है, ये सही हो गया। अब हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर और ला नफ़ी जिन्स की खबर, गोया कि ला नफ़ी जिन्स की खबर और हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर ये मरफूआत में से है, और अफ़आल नाक़िसा का इसम, मा वाला मुशाबिह बिलैसा का इसम, ये भी मरफूआत में से है।
تو یہ فاعل جو ہے آپ سب پڑھ چکے ہیں، جیسے نجح مؤمن، نجح مؤمن، مؤمن کامیاب ہوا، نجح کیا ہو گیا؟ فعل ہوا، مؤمن اس کا فاعل ہے۔ اور فاعل کے مختلف احکام آپ وہاں پہ پڑھ چکے ہوں گے کہ کب مذکر لے کے آئیں گے، فعل اس کا مذکر کب ہوگا، مؤنث کب ہوگا، واحد اور تثنیہ کے بارے میں قواعد وغیرہ۔ تو چونکہ ہم دہرائی کر رہے ہیں تو اس کو فی الوقت ہماری کورس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور نائب فاعل کے بارے میں، وہ اسم جس کو فعل مجہول یا اسم مفعول میں، فعل مجہول میں یا اسم مفعول میں فاعل کے قائم مقام بنایا جائے، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کتب فعل مجہول ہے، والصیام یہ فاعل کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ یہ کیا کیا گیا ہے؟ فاعل کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مبتدا جو ہے، ہدایت النحو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو مبتدا قسم اول اور دوسری قسم کو مبتدا قسم ثانی کہتے ہیں۔ اور تعریف آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم میں زید مبتدا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب اسم ایک جملے میں دونوں اسم ہو تو پہلا جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہو۔ عموماً مبتدا جو ہے پہلے ہوتی ہے اور خبر بعد میں، لیکن بعض صورتوں میں مبتدا مؤخر ہوتی ہے، خبر مقدم ہوتی ہے، جیسے عندی کتاب۔ اب عندی خبر مقدم ہے اور کتاب یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور مبتدا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، عموماً معرفہ ہوتا ہے، نکیرہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار جو ہے نکیرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی عمومی قاعدہ ہے کہ جار مجرور جو ہے یہ مبتدا نہیں بن سکتی۔ اور مبتدا قسم ثانی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے۔ صفت کے صیغے سے مراد اسم فاعل، اسم مبالغہ، مفعول، صفت مشبہ اور اسم منصوب وغیرہ۔ صفت کے صیغے سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، صفت مشبہ وغیرہ کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفت کا صیغہ ہوتا ہے پہلی شرط، دوسرا یہ کہ نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اسم ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہا ہوتا ہے، جیسے ما قائم زید، ما قائم زید۔ اب دیکھیں ما حرف نفی ہے، قائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ صفت کا صیغہ ہو، اسم فاعل کا صیغہ ہو، حرف نفی کے بعد ہو، اور اس کے بعد جو اسم آئے اس کو رفع دے دے، تو یہ مبتدا قسم ثانی ہے۔ تو ما قائم مبتدا، زید اس کی خبر، منصور زید حمزہ استفہام کا ہے، اس کے بعد اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس نے اپنے بعد والے اسم ظاہر یعنی زید کو کیا کر دیا؟ رفع دیا ہے، تو منصور یہ مبتدا قسم ثانی ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، قرآن مجید میں آتا ہے اراغب انت۔ اب یہاں پہ حمزہ استفہام ہے، راغب اسم فاعل کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، اور اس نے رفع دیا ہے انت اسم ضمیر منفصل کو، وہ راغب یہ مبتدا قسم ثانی ہے۔ اسی طرح خبر کا بیان، یہ خبر جو ہے وہ بھی عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے اور مسند ہوتا ہے۔ مبتدا تو مسند الیہ ہوتی ہے اور خبر مسند ہوتا ہے، جیسے زید قائم میں لفظ قائم یہ کیا ہے؟
خبر ہے، لفظ قائم کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ خبر جو ہے یہ عموماً مفرد ہوتی ہے اور کبھی کبھار جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے۔ یہ مثالیں لکھے ہوئے تو نہیں ہے یہاں پہ، اگر لکھیں گے ٹائم تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جبکہ بس علم النحو کی کتاب ہوگی یا نحو کی کوئی بھی کتاب، وہاں پہ یہ مثالیں لکھی بھی ہوئی ہیں ساری۔ تسہیل النحو کتاب ہے، تدریب النحو ہے، تمرین النحو، اس میں ساری کتابیں موجود، یہ مثالیں موجود ہیں۔ تو خبر اکثر مفرد ہوتی ہے اور کبھی کبھار جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے۔ جب جملہ خبریہ ہو خبر، تو جملہ خبریہ میں کوئی ایک ضمیر موجود ہو جو خبر کی طرف راجع ہو، جو خبر کی طرف نہیں بلکہ مبتدا کی طرف راجع ہو۔ خبر تو وہ جملہ بنے گا خود، جیسے زید مبتدا ہے، ابوہ قائم، زید یعنی زید جس کا ابو کھڑا ہے، تو ابوہ قائم یہ مکمل کیا ہوگی؟ خبر ہوگی، زید ابوہ قائم۔ زید ابوہ قائم، ابوہ قائم یہ جملہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، اور اس جملے میں ابوہ ہو ضمیر موجود ہے جو زید یعنی مبتدا کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح زید قام ابوہ، اب قام ابوہ یہ خبر ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ زید کی طرف راجع ہے۔ اور خبر جو مبتدا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اکثر معرفہ ہوتی ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار خبر جو ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آدم ابونا، آدم ابونا، آدم مبتدا، ابونا یہ خبر، ابو مضاف نہ مضاف الیہ۔ تو ہم نے معرفہ میں پڑھا تھا کہ جو ضمیر کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، تو ابونا، ابو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ بن گیا، خبر یہاں پہ معرفہ ہو گیا۔ اور کبھی کبھار ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہوتی ہے، زید عالم وعاقل وحافظ وجمیل وحسین، یہ کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ باقی آگے پڑھ لیں گے۔ میں کوشش کروں گا مثالیں وغیرہ بھی ساتھ لکھوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کل پھر انشاءاللہ یہ مرفوعات جو باقی ہیں یہ بھی مکمل ہو جائیں گے، منصوبات بھی اور مجرورات بھی۔